الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ ہی وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہی زندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے اور ساری دنیا کو سنبھالنے والا ہے. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے. ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. اس کی بادشاہی اور علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. وہ بڑا عالی شان اور عظیم الشان ہے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. چل رہا ہے جس کی قدرت سے نظام دو جہاں، چل رہا ہے جس کی قدرت سے نظام دو جہاں. ذات ہے لا ریب اس کی با کمال و با صفا. عزت و ذلت یقیناً ہے اسی کے ہاتھ میں، عزت و ذلت یقیناً ہے اسی کے ہاتھ میں. قدرت حق میں نہیں حائل کوئی شاہ و گدا. وقت مشکل صدق دل سے ہم پکاریں گے اسے.
وقت مشکل صدق دل سے ہم پکاریں گے اسے، مشکلیں ساری کرے گا حل ہماری کبریا۔ دور رہ کر شرک سے پائیں گے ہم راہ نجات، دور رہ کر شرک سے پائیں گے ہم راہ نجات، روز محشر بالیقین ہو جائے گا فضل خدا۔ خواجہ ہر دو سرا نے یہ دیا مجھ کو سبق، خالق و غفار سے، خالق و غفار کے آگے تو سر اپنا جھکا، ماں سوا کو چھوڑ کر جھک جا خدا کے سامنے، ماں سوا کو چھوڑ کر جھک جا خدا کے سامنے، نعرہ توحید سے ہر شرک بدعت کو مٹا۔ حاجتیں ہو جائیں گی پوری تیری لا ریب سب، حاجتیں ہو جائیں گی پورے تیری لا ریب سب، مانگ تو اپنے خدا سے ہے وہی حاجت روا۔ چھوڑ دے تو شرک بدعت کی رسومات کہن، تاکہ راضی تجھ پہ ہو جائے حبیب کبریا۔ جس کا انور ہے بھروسہ خالق غفار پر، اس کو محشر میں نہیں خوف و خطر کوئی ذرا، حاجتیں ہو جائیں گی پوری تیری لا ریب سب، مانگ تو اپنے خدا سے ہے وہی حاجت روا۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے آپ سب کو یاد ہوگی۔ قرآن کریم کی سب سے افضل آیت، بلکہ تمام آسمانی کتابوں کی سب سے افضل آیت، آیت الکرسی، جس کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ اور شاید اس سے پہلے بھی آپ کی توجہ میں اس طرف مبذول کرا چکا ہوں کہ اس آیت کی فضیلت کی وجہ کیا ہے۔ آیتیں تو سبھی اللہ پاک نے نازل فرمائی ہیں، لیکن ساری آیات قرآنی میں، بلکہ آسمانی کتابوں کی آیات میں اس آیت کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے؟ جواب سامنے ہے، واضح ہے کہ اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ اس میں نہ نماز کا مسئلہ ہے، نہ روزے کا مسئلہ ہے، نہ زکوٰۃ کا ہے، نہ حج کا ہے، نہ قربانی کا ہے، نہ طواف کا ہے، نہ اعتکاف کا ہے، نہ صدقہ و خیرات کا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ ہے جو سارے مسائل کا سرتاج مسئلہ ہے، ایک ہی مسئلہ ہے جو ساری آسمانی شریعتوں کا بنیادی مسئلہ ہے، وہی مسئلہ ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ ہے، اور وہ ہے اللہ کی توحید۔ اس آیہ مبارکہ میں اس کی جتنے 10 جملے ہیں اللہ کی توحید کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ حضرات کے کانوں کے ذریعے سے آپ کے دل و دماغ تک یہ بات اتنی مرتبہ پہنچ چکی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر
دنیا کا کوئی انسان آپ کے جسم سے، آپ کے بالوں سے، آپ کے جسم کی کھال سے، آپ کی رگ رگ سے، آپ کے خون کے قطرات سے اس سوال کا جواب مانگے تو میرا خیال یہی کہ یہی جواب ملے گا کہ اللہ کی توحید کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر حقیقت یہی ہے تو پھر کم از کم آپ کا ایمان اور آپ کی سوچ اور آپ کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے، آپ کو اس کے سوا دنیا میں کوئی اور چیز نظر نہیں آنی چاہیے۔ ابھی میں حدیث کی کچھ کتابیں دیکھ رہا تھا تو ترمذی شریف حدیث کی صحاح ستہ کی ایک نمایاں کتاب ہے، اس کے اندر مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مرفوع روایت، یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا اپنے کانوں سے سن کر۔ حضور نے فرمایا کہ اہل توحید لا یخلدون فی النار، ان اہل التوحید لا یخلدون فی النار، جو اہل توحید ہوں گے، موحد ہوں گے، وہ ہمیشہ آگ میں نہیں رہیں گے۔ اگر انہوں نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہوں گے، ان گناہوں کی سزا بھگت کر بالآخر اللہ ان کو جنت میں بھیجیں گے۔ لیکن توحید ویسا ہی اس کی برکت اتنی ہے کہ کئی گناہ ایسے ہوں گے کہ توحید کی برکت سے ویسے اللہ ان کو معاف کر دیں گے، لیکن اگر اتنا بڑا کوئی گناہ کیا ہے، مثال کے طور پر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی نے حق قتل کیا ہے، لیکن ہے وہ واحد، تو یہ جرائم تو بڑے بڑے جرم ہیں، سود کھایا ہے یہ بھی بڑا جرم ہے، تو ان کی سزا جو ہے بھگتنے کے بعد بالآخر اللہ ان کو جنت میں بھیجیں گے۔ اور قرآن کی سورہ حجر 14ویں پارے کی پہلی آیت، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کئی دفعہ مجرم کافر لوگ جو تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ تو اس آیت کے تفسیر میں ترمذی شریف کے اندر روایت نقل کی گئی ہے کہ جس وقت اہل توحید کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا تو اس وقت کافر تمنا کریں لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ تو یہ مسئلہ ہے توحید اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اب کائنات کا ذرہ ذرہ سے اگر کوئی گواہی لینے والا ہو تو ہر ذرہ جو ہے یہ گواہی دے گا کہ اللہ کی توحید کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے کسی مقام میں یہ بات لکھی ہے، ففی کل شیء لہ شاہد تدل علی انہ واحد، ہر چیز کے اندر، کائنات کے ہر چیز کے اندر ایک گواہ ہے، وہ بول کر اپنی زبان سے بول کر کہہ رہا الا انہ واحد، کہ اللہ ایک ہی ہے۔ جس نے بھی اس کائنات کے موجودات پر غور کیا ہے تو اس نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کائنات کا خالق بھی وہی ہے، مالک وہی ہے، اور وہ واحد لا شریک ہے۔ پچھلے جمعے میں شاید میں نے ایک بوڑھی خاتون جو چرخہ کاٹنے والی تھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ساری زندگی چرخہ کاٹتی رہی، اور کسی عالم نے اس سے پوچھا کہ اماں جان عمر آپ کی اس طرح گزر گئی، اللہ کی پہچان بھی کی ہے؟ اس نے کہا ہاں بیٹا میں نے اللہ کی پہچان کی ہے۔ اس نے کہا اس کی کیا دلیل ہے؟ ان کا یہی چرخہ ہے۔ انہوں نے کہا ذرا واضح تو کیجئے کس طرح ہے؟ اس طرح ہے کہ میں اس کو چلاتی ہوں تو یہ چلتا رہتا ہے، چھوڑتی ہوں تو رک جاتا ہے۔ میں نے اس سے اندازہ کر لیا یہ ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے، رکا نہیں، معلوم ہے کچھ چلا رہا ہے، جو چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ پھر پوچھا یاد ہے یہ بات میں نے آپ کو کہی تھی یا نہیں بھیا؟ بھول بال گئے، بھولنا نہیں چاہیے۔ پھر پوچھا کہ اماں جان یہ بتاؤ کہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اللہ ہے، لیکن یہ بتا اللہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں؟ اس نے کہا اللہ ایک ہے۔ انہوں نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا دلیل بھی یہی چرخہ ہے۔ اس نے کہا کیسے ہے؟ اس نے کہا اس چرخہ کو میں چلاتی ہوں تو ایک رفتار سے چلتا ہے، میرے ساتھ اگر کوئی دوسرا ہوتا
تو دونوں کی قوتیں مل کے رفتار تیز ہو جاتی، اور اگر میرے مخالف سمت پہ چلاتا دونوں کی لڑائی کے اندر چرخہ ٹوٹ جاتا. تو میں دیکھ رہی ہوں کہ ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے اور ایک ہی رفتار سے چل رہا ہے اور ٹوٹ بھی نہیں رہا. معلوم ہے کہ ایک خدا ہے جس نے بھی اس کائنات کے ذرے ذرے پر غور کیا، اس نے اللہ کے وجود کا پتہ لگا لیا. ایک چرواہے کا ذکر کیا تھا میں نے، افسوس ہے کہ بھول جاتے ہیں اب جلدی. توحید تو نہیں بھولنے چاہیے، یہ تو ہماری ایمان کا حصہ ہے، یہ ہماری روح ہے. روح نکل جائے تو انسان مر جاتا ہے، اور توحید نکل جائے، توحید تصور نکل جائے، خدا کی قسم اس کی ایمانی زندگی ختم ہو جاتی ہے. وہ ایک زندہ لاش زمین پر چل رہی ہے. چرواہے ساری زندگی بھیڑ بکری چرانے والا سے پوچھا یہی کام کرتا رہا ہے یا اللہ کی پہچان بھی کی ہے؟ اس نے کہا اللہ کی پہچان کی ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس نے عجیب قسم کی چیزیں ذکر کی. کہنے لگا البارۃ تدل علی البعیر، مینگنیاں کہیں نظر آتی ہیں راستے میں تو اس سے میں اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہاں سے کوئی چیز گزری ہے، کوئی جانور گزرا ہے، کوئی بکری گزری ہے، کوئی اونٹ گزرا ہے. وآثار الاقدام تدل علی المسیر، اور قدموں کے نشان جب دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے گزرنے والا گزرا ہے. افسماء ذات ابراج، بھلا یہ بڑا بلند بالا آسمان، وہ ارض ذات فجاج اور وسیع و عریض زمین، وہ بحار ذات امواج اور یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، یہ سب ہمیں دکھائی دیتے ہیں. الا تدل علی السمیع العلیم القدیر، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کائنات کو چلانے والی ذات قدیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. بغیر کسی جانور کے گزرے مینگنی نظر نہیں آ سکتی، بغیر کسی چلنے والے کے قدموں کا نشان نہیں پڑ سکتے، تو بغیر کسی بنانے والے کے اتنے بڑے آسمان بن گئے، اتنا بڑا جہان بن گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ موضوع سے جب نکلتے ہیں تو کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا شہد کی مکھی کیسے؟ چھوٹا سا وجود ہے، ایک طرف اس کا منہ ہے، دوسری طرف اس کا پیٹھ ہے، ایک طرف زہر ہے، دوسری طرف شفا ہے. یہ شہد کہاں سے نکلتا ہے؟ شہد کی مکھی، اس چھوٹے سے وجود سے شہد نکلتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فی شفاء للناس. لیکن وہ دوسری طرف سے ڈنگ مارتی، اس میں زہر ہے. اس چھوٹے سے وجود کے اندر یہ دو الگ الگ چیزیں کس نے رکھی ہیں؟ جس نے یہ دونوں فرق کیے ہیں اسی کو خدا کہتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحم اللہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے ریشم کا کیڑا، بلکہ شہتوت کے پتے. یہی پتے بکری کھاتی ہے تو مینگنیں نکلتی ہیں، اسی کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم نکلتا ہے. یہ ایک ہی چیز سے دو الگ الگ تاثیریں جو پیدا کی ہیں اسی کو ہم خدا کہتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے پوچھا گیا اللہ کے وجود دلیل کیا کہ انسان کا چہرہ، ہر انسان کا چہرہ درمیان میں ناک ہے، دائیں بائیں آنکھیں ہیں، یہاں رخسار ہیں، ان سے نیچے ہونٹ ہیں، ماتھا ہے، کان ہیں،
دنیا میں اربوں انسان ہے، کوئی انسان 100% اس کی ناک دوسرے سے نہیں ملتی، اس کی آنکھ دوسرے سے نہیں ملتی، اس کے رخسار دوسرے سے نہیں ملتے، اس کے ہونٹ دوسرے سے نہیں ملتے، اس کی آوازیں دوسرے نہیں ملتی. یہ جو فرق رکھا ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہو تب بھی نہیں ملتے، اسی کو خدا کہتے ہیں. اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو آپ نے بارہا سنا ہوگا. ان کا طالب علمی کا زمانہ تھا. ایک دہریہ ایک میدان کے اندر آ کر کرسی لگا کر اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا. یہ طالب علمی کی بات ہے. کہنے لگا کوئی مسلمانوں کا بڑے سے بڑا پادری، کوئی عالم میرے سوال کا جواب دے دے، میں مسلمان ہو جاؤں گا. تو لوگ مجمع اکٹھا ہو جاتے ہیں. کوئی مداری جب مجمع اکٹھا کرنا چاہتا ہے تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. امام صاحب رحمہ اللہ طالب علموں کے ساتھ چل رہے تھے، ان دیکھا کہ مجمع اکٹھا، یہ بھی جا پہنچے ہیں. وہ زور زور سے چیلنج دے رہا ہے. مسلمان کہتے ہیں کہ اس جہان کو بنانے والا خدا ہے، اس کی دلیل کیا اس کے پاس؟ اور پھر یہ ہے کہ میرے سوالوں کا جواب دے. یہ تو اس نے ایک عام سی بات کی. میرے یہ چند سوال ہیں. اللہ سے پہلے کون تھا؟ اللہ کا منہ کدھر ہے؟ اور اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ سب لوگ سنیں. اب جس طرح بیڈاب قسم کے سوالات اس نے کیے ہیں کہ عام آدمی کیسے ان کا جواب دے گا؟ لیکن کچھ لوگوں کو رب العالمین نے اپنے دین کی بقا اور استحکام اور اس کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے. بدو شعور سے ہی اللہ نے ان کے اندر ایسی اہلیت اور صلاحیت رکھی ہوتی. امام صاحب طالب علمانہ انداز سے دیکھ رہے تھے تو آگے بڑھ کر کہنے لگے میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، تم کرسی سے نیچے اترو، میں بیٹھوں گا، پھر سوال کرو، میں جواب دوں گا. وہ اتر گیا. اس نے کہا یہ بڑے بڑے کو نہیں دے سکے، تم بچے کیا دو گے؟ امام صاحب نے پوچھا اب بتاؤ خدا سے پہلے کیا تھا؟ امام صاحب نے فرمایا تم گنتی جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. گنو. 1 2 3 4 5 6 7 8 گنو. پھر گنو. پھر اس نے 1 2 3 سے کہنے ایک سے پہلے سے گنو. ایک سے پہلے تو ہوتا ہی کچھ نہیں. تو ہم مسلمان جس کو ایک کہتے ہیں اس سے پہلے کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. کہنے لگا کہ خدا کا منہ کدھر ہے؟ کہنے لگا چراغ جلتا دیکھا ہے، اس کا منہ کدھر ہوتا؟ کہتے وہ چاروں طرف ہوتا ہے. اللہ نور السماوات والارض، ساری کائنات کو روشنی دینے والا جو اس کا کسی ایسا منہ ہے، ہر طرف اس کا منہ ہے. کہنے لگا اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ خدا یہ کر رہا ہے کہ تیرے جیسے علم کے دعوے دار کو نیچے اتار کر مجھے کرسی بٹھا رہا ہے. وہ لاجواب ہو گیا، مسلمان ہو گیا. اس زمانے میں طہاریت کا بڑا زور تھا. بڑا کوئی فتین اور شریر قسم کا دہریہ جو بڑے بڑے علماء کو چیلنج کر رہا تھا. امام صاحب کے ساتھ اس کا مناظرہ منعقد. امام صاحب رحمۃ اللہ اپنے زمانے میں اس طرح فتنوں کے قلع کما کرتے رہے. علم کلام میں اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا تھا کہ جو فقاہت تو خیر مسلم تھی ہی، لیکن علم کلام میں بھی ان کا کوئی جواب نہیں تھا. علم کلام یہ عقائد کے مسائل جو ہوتے ہیں. مناظرہ مقرر ہو گیا، ٹائم مقرر ہو گیا.
جگہ مقرر ہو گئی. وہ مناظر پہلے آ کر کھڑا ہو گیا, انتظار کیا, امام صاحب نہیں آئے. پوچھنے لگا, کہتا ہے نہیں آیا. کوئی بھی شخص جو ہے میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا. اس واسطے وہ گھبرا گئے, بھاگ گئے. لوگوں نے کہا تھوڑا صبر کرو. تھوڑی دیر کے بعد امام صاحب آ گئے اور جان بوجھ کر لیٹ ہو کر آئے. یہ نہیں کہ امام صاحب کو کوئی مجبوری تھی, اصل میں اس دہریے کے, اس بد دماغ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے امام صاحب دانستہ طور پر تاخیر کی.